اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ والصلاة والسلام علیک یا خاتم النبیین والصلاة والسلام علیک یا شفیع المذنبین۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا، تو بے شک وہ توبہ کرنے والوں کو بخشنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ فرمان باری تعالیٰ اس شخص کے بارے میں ہے جو گناہ کرتا ہے پھر توبہ کرتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے۔ یعنی اللہ رب العزت کی رحمت کا اندازہ لگائیے کتنی وسیع ہے اللہ کی رحمت، کہ انسان خطا کا پتلا ہے اور گناہ سرزد ہو جاتے ہیں انسان سے، تو ایک گناہ کرنے کے بعد پھر اللہ کے حضور توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے، اور پھر اس سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے اور پھر اللہ کے حضور توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر اس کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ تو فرمایا فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا، بے شک وہ توبہ کرنے والوں کو بخشنے والا ہے۔ بندہ اللہ کے حضور توبہ تو کرے، اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے گا، اس کو معاف فرما دے گا۔ حضرت سیدنا فضیل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا گنہگاروں کو اس بات کی خوشخبری دے دو کہ اگر وہ توبہ کریں گے تو ان کی توبہ کو قبول کر لیا جائے گا، اور فرمایا صدیقین کو اس بات سے ڈرائیے کہ اگر میں نے عدل سے کام لیا تو پھر ان کو بھی عذاب دوں گا۔ اللہ تعالیٰ عدل و انصاف قائم کرنے پر آئے تو بڑے بڑے عبادت گزار بھی اللہ تعالیٰ کی عدل و انصاف کی رد میں آ کر عذاب کے حقدار ہو جائیں گے، اور اگر اللہ کرم فرما دے تو بڑے سے بڑا مجرم بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کی چادر میں آ کر وہ بھی بخشا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو شخص اپنے گناہ کو یاد کرے اور اپنے دل کو اس گناہ سے پاک کر لے تو نامہ اعمال میں بھی وہ گناہ مٹ جاتا ہے۔ اور بعض بزرگ فرماتے ہیں کہ بندہ گناہ کر کے اس پر مسلسل شرمندہ رہتا ہے، مسلسل نادم رہتا ہے، بندے کو احساس ہوتا ہے کہ یار یہ گناہ مجھ سے سرزد ہوا، یہ گناہ نہیں ہونا چاہیے تھا، اللہ اکبر، تو مسلسل اس کے ذہن میں، اس کے دل میں، وہم و گمان میں یہ بات رہتی ہے کہ یار یہ گناہ مجھ سے سرزد نہ ہوتا، تو اس ایک گناہ کی وجہ سے وہ شرمندہ رہتا ہے، وہ پریشان حال رہتا ہے۔ تو فرمایا یہ اس کی ندامت اس کو جنت میں داخل فرما دے گی۔ گناہ پر شرمندہ ہونا، گناہ ہو جانے کا احساس کرنا، اس پر بھی اللہ تعالیٰ جنت عطا فرماتا ہے۔ اور شیطان کہتا ہے کہ اے افسوس، اے کاش میں نے اس سے یہ گناہ بھی نہ کرایا ہوتا، کہ جس گناہ کے پر شرمندگی کے باعث بندہ جنت میں داخل ہو گیا۔ ایک اور حدیث بات میں آتا ہے کہ بروز محشر انسان کے اعمال، حضرت عروہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ بروز محشر اعمال لوگوں کے سامنے کھل جائیں گے، اقرا کتابت کا حکم ہوگا کہ کتاب تمہارے سامنے کھلی ہے، اپنے اپنے اعمال پڑھ لو، اور اس وقت سب کچھ ذہن میں آ جائے گا جو کچھ دنیا میں انسان نے کیا ہوگا، اچھا برا، چھوٹا بڑا، چھپ کر، ظاہراً، رات کو دن کو، روشنی میں اندھیرے میں، جو کچھ بھی کیا ہوگا کتاب اس کے سامنے کھل جائے گی، اور وہ ریل، وہ پٹی، وہ سی ڈی اس کے دماغ میں گھومنے لگے گی، اور اسے یاد آ جائے گا کہ میں نے ہاں یہ جرم بھی کیا تھا، یہ کام بھی کیا تھا، سب کچھ اس کی آنکھوں کے سامنے ہوگا۔ اور پھر ایک گناہ ایسا اس کی آنکھوں کے سامنے آئے گا، وہ کہے گا کہ اسی گناہ کے سبب تو میں ساری زندگی ڈرتا رہا کہیں یہ اس گناہ کی وجہ سے میری پکڑ نہ ہو جائے، تو اس ایک گناہ پر ندامت کی وجہ سے اس بندے کی ساری مغفرت ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرما دے گا۔ تو میرے ساتھیوں، میرے بھائیوں، بزرگوں، اللہ رب العزت کی رحمت بڑی وسیع ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرنا چاہتا ہے۔ ماہ رمضان مبارک معافی مانگنے کا، معافی کرانے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مقدس ہے بدبخت ہے وہ شخص ماہ رمضان بھی نصیب ہوا پھر بھی وہ اپنی مغفرت نہ کرا سکا۔ بتائیں اس سے بڑا برکت والا مہینہ کوئی اور بھی ہے؟ اس سے بڑی انوار و تجلیات رحمتوں کی اللہ تعالیٰ کی کسی اور مہینے میں برستی ہیں؟ جو افطار سے لے کر صبح صادق تک ساری رات اللہ کی رحمتیں صدائیں دے رہی ہے، کوئی بخشش طلب کرنے والا ہو اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دے۔ قدم تو اٹھائیں، ارادہ تو کریں، زبان پر لفظ تو لے کر آئیں، اپنے دل کو اللہ کے حضور جھکانے کی کوشش تو کریں، عجز و انکساری اور نیاز مندی کی کوشش تو کریں۔ آپ کا ارادہ کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو آغوش میں لے لیتا ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بندہ
ایک بالشت میرے قریب آتا ہے تو میں 2 بالشت اس کے قریب آتا ہوں، بندہ 1 قدم آتا ہے تو میں 2 قدم، اور جب بندہ چل کر میرے بارگاہ میں آتا ہے تو میری رحمت دوڑ کر اسے آغوش رحمت میں لے لیتی ہے، اور پھر بندہ جو بھی عرض و معروض کرتا ہے رب تعالیٰ اس کی التجا کو سنتا ہے اور پھر اس کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ شرف قبولیت عطا فرماتا ہے۔ تو رب تعالیٰ کی رحمت بڑی وسیع ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرنا چاہتا ہے، بندہ وہ معافی چاہے اور اپنے آپ کی مغفرت کرا دے اور بخشش کرا لے، اللہ کے حضور دعائیں کر کے، التجائیں کر کے، توبہ کر کے، استغفار کر کے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں تم سے جو بات بھی بیان کروں گا وہ کسی بھیجے ہوئے نبی یا اتاری گئی کتاب سے بیان کروں گا، بے شک بندہ جب گناہ کا مرتکب ہوتا ہے پھر پلک جھپکنے کے برابر بھی اسے شرمندگی محسوس ہو تو پلک جھپکنے سے بھی جلدی وہ گناہ زائل ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اجر لکھ دیتا ہے اور نیکی لکھ دیتا ہے۔ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، فرمایا جنہوں نے توبہ کی اور عمل صالح کیے تو کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ تعالیٰ اس کی گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ یہ ہے توبہ کا فائدہ، یہ ہے اللہ کے حضور جناب سجدہ ریزی کا فائدہ کہ جو ایمان بھی لایا، توبہ بھی کی اور اللہ کے حضور جھکا رہا، عبادات میں، ریاضات میں، ایک جو انکساری میں دعائیں التجائیں کرتا رہا، اپنے گناہوں پر شرمندگی کا احساس کیا اور اظہار کیا تو اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹا کر ان گناہوں کے بدلے اللہ تعالیٰ نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ حضرت سیدنا طلق بن حبیب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، اللہ کے حقوق اتنے ہیں کہ بندہ انہیں ادا نہیں کر سکتا، بس ایک کام کرنا چاہیے، صبح و شام توبہ کرنی چاہیے۔ اللہ کے حقوق ہم نہیں ادا کر سکتے لیکن اللہ کے حضور توبہ تو کر سکتے ہیں، بندہ صبح و شام توبہ کرتا رہے، توبہ کرتا رہے، ایک دن ایسا آئے گا کہ بندہ گناہوں سے بالکل پاک و صاف زمین پر چل رہا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ سے مغفرت مانگنی چاہیے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں استغفار کرنا چاہیے۔ جب بندہ اللہ کے حضور اپنی نیاز مندی کو پیش کرتا ہے کہ رب تعالیٰ اس کے جناب عمر کے بڑے ہونے کو نہیں دیکھتا کہ ساری زندگی اس کی نافرمانی میں گزری، ساری زندگی تو یہ کبھی سجدہ ریز بھی نہیں ہوا، کبھی یہ میرے قریب بھی نہیں آیا، نہیں، اللہ رب العزت کی ذات تو ایک بندے کی چند لمحوں کی شرمندگی اور احساس کو بھی اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتا ہے اور پھر ساری زندگی کی بدعمالیوں کو چھوڑ کر ایک لمحے کے اچھے عمل کو اللہ تعالیٰ قبول کر کے اس بندے کی توبہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتا ہے۔ تو آج وقت ہے اللہ کے حضور مانگنے کا، یہ عشرہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے، خوب نیکیاں کمائیے، خوب عبادات کیجیے، خوب لطف اندوز ہوئیے اللہ رب العزت کی رحمت لینے کے لیے، سمیٹنے کے لیے۔ نماز تہجد کا وقت ہمیں روزانہ ملتا ہے اور ساری رات عبادت کرنے کے لیے ملتی ہے، اور دن کا روزہ بھی اللہ کی عبادت میں، اور پھر نمازیں، قرآن پاک کی تلاوت، لمحہ بلمحہ ہم اللہ کے حضور اپنی دعائیں کر سکتے ہیں، التجائیں کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توبۃ النصوحہ کی توفیق عطا فرمائے۔ ما علینا الا البلاغ المبین۔